حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے دبنگ چچا تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن کے وقفے کے بعد میں ہوں محمود نیادی اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں ذکر کر رہا تھا حضرت عباس کا۔ ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا کہ ایک غزوہ میں وہ مسلمانوں کے قیدی بن گئے اور ان کو ایک کمرے میں ٹھہرایا گیا اور ان کے ہاتھوں پہ اور پیروں پہ رسیاں باندھ دی گئیں۔ وہاں سے کچھ نوجوان صحابہ کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا حضرت عباس کو رسیوں میں بندھا ہوا، تو بالکل فطرتی طور پہ ان کے ذہن میں آیا کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ تو انہوں نے ان کی حضرت عباس کی جو رسیاں تھیں وہ تھوڑی سی ڈھیلی کر دی، کیونکہ جو صحابہ تھے وہ پیغمبر سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ بہرحال وہ یہ کر کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی کہ کچھ صحابہ نے آپ کے چچا کی جو رسیاں ہیں وہ ڈھیلی کر دی ہیں کہ ان کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ آپ نے فوراً ان صحابہ کو بلوایا اور ان سے فرمایا کہ آپ لوگوں نے صرف میرے چچا کی رسیاں ڈھیلی کی ہیں یا باقی قیدیوں کی بھی کی ہیں؟ تو انہوں نے سچ بتاتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، ہم نے تو جی صرف آپ کے چچا حضرت عباس کی جو ہے وہ رسیاں ڈھیلی کی ہیں، کیونکہ وہ آپ کے چچا ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو جا کر میرے چچا کی رسیوں کو پھر ٹائٹ کر دو، سخت کر دو، یا پھر باقی سارے جو قیدی ہیں ان کی رسیاں بھی ڈھیلی کر دو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ میرے چچا ہیں تو آپ لوگوں نے ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی ہیں اور باقی قیدیوں کا کیا قصور ہے۔ میں نے اپنے محترم ویورز کے سامنے یہ تمہید جو ہے وہ کیوں باندھی؟ وہ تمہید اس لیے باندھی کہ دشمنی کے بھی انداز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو اعلیٰ ظرف دشمن مل جاتا ہے تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ نعمت ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح میں نے آپ کے سامنے جو ہے مثال رکھی، عمران خان وہ بدقسمت آدمی ہیں، پاکستانی سیاست کے وہ بدقسمت کردار ہیں کہ جن کو انتہائی نیچ، انتہائی گھٹیا اور انتہائی کم ظرف جو ہے وہ دشمن ملے ہیں، اور ان کے دشمنوں کا جو صرف کام ہے وہ ان کی کردار کشی ہے، وہ ان کی ذات پر حملے ہیں، اور وہ ان کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ٹارچر کرنا ہے۔ آپ صرف یہ جو کچھ کل اور آج ہو رہا ہے، یعنی یہ جو فراڈ الیکشن جو ہے، جسے میں جو ہے نا وہ ڈیفیکشن کہتا ہوں کہ جی یہ فراڈیکشن، کہ یہ فراڈ بھی ہے اور الیکشن بھی ہے، یعنی اس پہ خالی آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح چن چن کر وہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو یا امیدواروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی یقین کریں میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے ادارے، ہماری پولیس، ہماری انتظامیہ، ہماری بیوروکریسی اگر اس رفتار کے ساتھ ملزموں کے خلاف، مجرموں کے خلاف وہ ایکشن کرے، چوروں کے خلاف کرے، ڈاکوؤں کے خلاف کرے، موبائل چھیننے والوں کے خلاف کرے، تو یہ تو ملک آپ یقین کریں کہ ایک ہفتے میں یہ سوئٹزرلینڈ بن جائے گا۔ یعنی جتنی تیزی سے وہ ایکشن پی ٹی آئی کے خلاف کرتے ہیں، جتنی ان کی چین آف کمانڈ ہے کہ ایک حکم اوپر سے آتا ہے اور نیچے تک لاگو ہو جاتا ہے ود ان منٹس، تو یہ اگر وہ باقی معاملات کو اگر قیمتوں کے کنٹرول پہ کریں، وہ صبح صبح یعنی وہ پرائس جو لسٹ ہوتی ہے سرکاری، اس پہ اگر ایکشن کریں، اگر جو ہے وہ حکومت کے دوسرے محکمے پٹوار خانہ ہے وہاں پہ
کچہری ہے وہاں پہ اگر اس طرح ایکشن ہو تو یہ تو ملک 1 مہینے میں جنت کا نقشہ جو ہے نا وہ پیش کرنے لگے گا۔ یعنی میں ابھی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بلے کا نشان جو ہے وہ ابھی تک نہیں ملا، جب تک میں وی لاگ کر رہا ہوں ابھی تک نہیں ملا تھا، 9:30 بجے اعلان ہوا ہے۔ تو وہ کوئی پاکستان تحریک انصاف نظریاتی تھی، ان کے ساتھ معاہدہ تھا اور اس کا نشان بلے باز تھا۔ تحریک انصاف نے اپنے امیدواروں کو کہا کہ وہ نظریاتی کے جو ہے نا وہ ٹکٹ جمع کرا دیں اور بلے باز کا نشان لے لیں۔ یعنی ودن نو ٹائم الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا، جو ہے نا وہ چیف الیکشن کمشنر بھی پہنچ گیا، وہ 4 جو ہے وہ ممبرز وہ بھی پہنچ گئے اور نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا کہ وہ جو ہے نا بلے باز کے آپ جو ہے نا اس پارٹی پر نظریاتی پر کاغذات جمع نہ کریں اور بلے باز کا جو ہے وہ نشان الاٹ نہ کریں۔ ابھی وہ ختم ہوا، یعنی نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، وہ سلسلہ ختم ہوا کہ فوراً وہ جو کوئی ڈار صاحب ہیں اختر ڈار کے کیا وہ نمودار ہو گئے ٹی وی پر اور انہوں نے پریس کانفرنس کل ڈالی۔ رؤوف صدیقی جو ہے ان کا موقف ہے کہ ڈار صاحب کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا، ریٹن معاہدہ ہوا، ویڈیو موجود ہے، ڈار صاحب کے سائن موجود ہیں، ان کو ہم نے 4 سیٹیں بھی دینی تھیں اور ان کے ساتھ ہمارا یہ معاہدہ ہوا، لیکن وہ لنگڑاتے ہوئے پی ٹی وی پر نمودار ہو گئے کہ جی میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے اور انہوں نے جعل سازی کی ہے۔ یعنی آپ ریاست کے ایکشن کا اور ریاست کی تیزی کا اندازہ کریں کہ کس طرح وہ یعنی پورے کا پتہ نہیں اب یہ ایٹم بم کی رکھوالی کر رہے ہیں یا اس کو اسی طرح چھوڑ دیا اللہ کے آسرے پہ اور سارے جو ہے نا وہ بلے پہ اور عمران خان پہ اور پی ٹی آئی پہ لگ گئے ہیں۔ یعنی پوری سٹیٹ وہ پی ٹی آئی پہ لگ گئی ہے، بلے پہ لگ گئی ہے، تو باقی پتہ نہیں جو ہے نا ایٹم بم محفوظ ہے، میزائل محفوظ ہیں، ٹینک جو ہے نا ان کے ڈرائیوروں کے بغیر کھڑے ہیں یا ویسے کھڑے ہیں، یعنی یہ کوئی نہیں پتا، کیونکہ جتنی تیزی سے ایکشن ہو رہے ہیں اور جتنی تیزی سے پی ٹی آئی کے خلاف ایکشن ہو رہے ہیں ان کی نظیر بہرحال پاکستان میں جو ہے وہ نہیں ملتی۔ کچھ ناقبت اندیشوں کا کہنا ہے کہ 2018 میں نون لیگ کے ساتھ ایسا ہوا تھا، تو جو ایمان کا ذرہ بھی رکھتے ہیں وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ نون لیگ کے ساتھ اس کا 50% ہوا تھا جو اب ہو رہا ہے، جو اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کے نشان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ پہلے بھی مقصد بتا چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں یا جو پی ٹی آئی ہے وہ ایز اے جماعت الیکشن میں نہ اتر سکے۔ اب اس کی وجہ بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ تقریباً 300 جو ہے وہ خصوصی نشستیں ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں، وہ چوری کرنے کا پروگرام ہے۔ ہم مان لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے امیدوار آزاد کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے نشانوں کا بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، وہ الیکشن جیت بھی جاتے ہیں، جو کہ بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہے، لیکن وہ جو مخصوص سیٹیں ہیں ان سے محروم کرنا ہے کہ ایک ٹکٹ کے نیچے نہ آئیں، ایک پارٹی کے امبریلا کے نیچے نہ آئیں، علیحدہ علیحدہ آئیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ابھی وہ جو لوگ ہیں وہ آزاد الیکشن لڑ لیں گے، وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ بھی لے لیں گے، اور پھر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد وہ راجہ ریاض نہیں بنیں گے، وہ نور عالم نہیں بنیں گے؟ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ 2 دفعے ان کو لگیں گے یا 2 دفعے لگیں گے یا 5-6 کروڑ روپے لگے گا، جو کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے نا وہ تہخانے بھرے ہوئے ہیں اس قوم کے لوٹے ہوئے پیسوں کے، وہ ادھر چلے جائیں گے۔ اصل مقصد جو ہے کہ ایک جماعت کے طور پر وہ پی ٹی آئی میدان میں نہ اترے، اکیلے لوگ اتریں۔ تو میں نے عرض کیا کہ عمران خان وہ بدقسمت سیاستدان ہیں جن کو جو دشمن ہیں وہ انتہائی کم ظرف، پست اور گھٹیا ذہنیت کے ملے ہیں، جو گھریلو عورتوں پہ بات کرتے ہیں، جو نکاح پہ بات کرتے ہیں، جو عدت پہ بات کرتے ہیں، اور جو اس طرح جو ہے وہ جماعت کے ساتھ
سلوک کرتے ہیں. کاغذات چھینے گئے, تائید کنندہ اور تصدیق کنندہ کو اغوا کیا گیا, اب ٹکٹ چھینے جا رہے ہیں اور امیدواروں کو اغوا کیا جا رہا ہے. آج چیئرمین بیرسٹر گوہر جب سپریم کورٹ میں موجود تھے, ان کے گھر پہ چھاپا لگا, سیکرٹری جنرل عمر ایوب کے گھر میں چھاپا لگا, اور بیرسٹر گوہر کے گھر پر جو چھاپا لگا تو پولیس نے کیا وضاحت دی؟ پولیس نے کہا جی غلط فہمی میں چھاپا لگا ہے, ہم سمجھے تھے کسی اور کا گھر ہے. آپ اندازہ کریں یعنی میں نے کل پرسوں بتایا تھا نا مصطفیٰ نواز کھوکھر کا, کہ اس طرح ایک کریانے کی دکان نہیں چلتی, کریانے کی دکان. اور یقین کریں جو ترقی یافتہ ملک ہے نا, ان ملکوں میں ایک جو جنرل سٹور ہے یا ایک دکان ہے وہ پاکستان سے زیادہ منظم طریقے سے چل رہی ہے, کہ وہاں سے آپ نے چیزیں خود لینی ہے, کاؤنٹر پہ آنا ہے, آپ کو کمپیوٹرائز بل ملے گا, آپ کو ایک جو ہے نا وہ ریڑھی ملے گی, اس میں آپ سامان لاد کر باہر لے جائیں گے, سو اینڈ سو. یعنی وہ زیادہ ترتیب سے چل رہا ہے وہ جنرل سٹور. اس 7ویں ایٹمی طاقت سے یہ جو جہاں غدر مچا ہوا ہے اور غدر مچ گیا ہے. اس کے بعد قاضی صاحب, کیونکہ ہمارے جو ہے نا ماتھے پہ چے لکھا ہوا ہے, آپ نے ڈاٹ کنیکٹنگ کر لینی ہے. قاضی صاحب نے پڑھ لیا ہے, پانی میں کل سے انہوں نے مدھانی شروع کی ہے. اب وہ پانی سے مدھانی مار مار کے مکھن نکالنے کا وہ انتظار کر رہے ہیں. اب پانی سے تو مکھن نکلتا نہیں ہے. اور یقین کریں جتنا قاضی صاحب نے پی ٹی آئی کے الیکشن کو اور اس کے منشور کو کھنگالا ہے, اس کا 50% وہ پاکستان کے آئین کو کھنگال لیتے نا, پاکستان کے آئین کو, تو وہ لوگوں کو بتاتے کہ تمہارا یہ کام ہے, تمہارا یہ کام ہے, الیکشن کمیشن تمہارا کام الیکشن کروانا ہے. وہ لوگوں کو بتا دیتے جتنا انہوں نے پی ٹی آئی. اور پھر دنیا میں یعنی دنیا میں روایت یہ ہے کہ جج سنتے ہیں یا وہ نوٹس لیتے ہیں, کبھی کبھار کوئی جو ہے نا وہ سوال وہ کر لیتے ہیں. یہ بڑبولا چیف جسٹس یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف کسی بھی کیس کا سب سے زبردست وکیل ہے قاضی فائزی صاحب. یقین کریں جو ملک میں عمران کے مخالفین ہیں نا, وہ سپریم کورٹ میں جائیں, ان کو عمران خان سے جو بھی گلہ ہے اور کوئی وکیل نہ کریں, آپ صرف کیس لے کر جائیں, صرف ایپلیکیشن دیں, اور آپ کا کیس جس بہترین طریقے سے قاضی فائزی سے لڑے گا اور بغیر فیس کے لڑے گا, یعنی آپ اس کے مقابلے میں کوئی وکیل نہیں لڑ سکتا. کیوں؟ کیونکہ بڑا سا چے لکھا ہوا ہے یہاں پہ, چے اردو والا چے لکھا ہوا ہے ساری قوم کے, اس کو پتہ ہے, اس کو پتہ ہے. وہ اعجاز الحسن اور مظاہر علی اکبر نقوی نے بجائے مقابلہ کرنے کے یا استعفیٰ دینا تھا تو باہر آ کر پریس کلب میں بتاؤ نا, وہ دم دبا کے بھاگ گئے. سارے بھاگ رہے ہیں, سوائے خان کے کون کھڑا ہے, سارے بھاگ رہے ہیں اور سارے بھاگ گئے. نواز شریف اور اس کی بیٹی نے زبان مار 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 کے وہ بوٹ چمکا دیے. عمران نے کبھی نہیں کہا تھا ووٹ کو عزت دو, یہ لوگ ان کو کیڑا تھا, یہ کہتے تھے گودی میں چڑھ جانا اتر جانا, چڑھ جانا اتر جانا, چڑھ جانا اتر جانا. یہ اب چوتھی دفعہ ہے پھر چڑھنا نواز شریف کا گود میں اچک کے بیٹھ جانا, یہ چوتھی دفعہ ہے نواز شریف کا. شہباز شریف کو ملوائیں تو 5ویں دفعہ, ہاں بلکہ 5ویں دفعہ, کیونکہ چیری بلاسم ہی گود میں بیٹھا تھا, ڈگی میں چھپ چھپ کے جاتا تھا ایک خاص گیٹ پہ ملاقاتیں کرنے. 5ویں دفعہ پھر وہ گود میں اچک کے بیٹھ گئے, کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا. وہ زرداری والی پارٹی, وہ کسی دور میں بڑے انسانی حقوق اور بڑا سوشلزم اور بڑی جمہوریت اور بڑی مساوات, کدھر گئے وہ؟ نہیں, سارے گئے, بہہ گئے اس جو ہے نا وہ طوفان کے سامنے. تو قاضی صاحب نے چے لکھا ہوا پڑھ لیا ہے, لہذا اور شکر ہے وہ یہ کارٹون نیٹ ورک پورا دن وہ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں ٹی وی پہ. اور ایک تجزیہ نگار نے بات کی ہے بڑی خوبصورت کہ پاکستان میں اگر کوئی 100% توقعات پہ پورا اترا ہے نا تو اس شخص کا نام قاضی فائزی ہے. قاضی فائزی سے جو توقعات تھیں چودھری نظام الدین کو, نون لیگ کو,
پیپلز پارٹی کو, مولوی کو, یعنی اینٹی عمران جتنی بھی قوتیں تھی, جو ان کو توقعات تھیں, قاضی فائز عیسیٰ ان توقعات سے بھی آگے نکل گئے ہیں. یعنی یہ واحد شخص ہے پاکستان, ورنہ ووٹ دیتے ہیں نا فلاں کو دیتے ہیں, کہتے ہیں توقعات پہ پورا نہیں اترا, فلاں سی ایس ایس افسر توقعات پہ پورا نہیں اترا, فلاں پولیس افسر توقعات پہ پورا نہیں اترا. یہ شخص یہ توقعات سے بھی آگے چلا گیا ہے. یعنی جو اسے توقعات ہی نہ آنے سے پہلے کہ یہ کیا گند کرے گا اور عدل کے منہ پر کیا کالک ملے گا اور قاضی کے نام کو گالی بنا دے گا, اس سے بھی یہ آگے نکل گیا ہے. وہ دوسرا دن لگا ہوا ہے, کبھی کہتا ہے چمکنی کدھر ہے, کبھی کہتا ہے جی کہ وہ اکبر ایس بابر کون ہے, کبھی کہتا ہے نون لیگ کے الیکشن پہ بات نہ کریں, کبھی کہتا ہے پیپلز پارٹی کے الیکشن پہ بات نہ کریں, وہ ان اپوزڈ ہو گئے. ان اپوزڈ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ اسکول میں تھا تو اس کی ٹیچر نے لکھا تھا کہ یہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے, ہی از ٹربل بوائے. آپ کو بتا چکا ہوں, ہی از نارسسٹ, اور اس کے علاوہ اس کا ساتھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ رویہ غیر متوازن ہے اور اس سے مکمل میڈیکیشن کی ضرورت ہے. ایک ایک بات وہ ٹیچر کے ہاتھ چومنے والے ہیں جس نے اس کے بارے میں لکھا تھا. اس کو سن کر صرف آپ اپنا بی پی بڑھا سکتے ہیں اور کچھ نہیں. یعنی جو ڈرامے وہ کر رہا ہے, یقین کریں کہ ٹام اینڈ جیری کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اس شخص نے. کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے 24 کروڑ ہے نام نہاد, 25 کروڑ ہے ان کے ماتھے پہ چے لکھا ہوا ہے, میں جو مرضی کروں, براہ راست کروں, جو چولے ماروں, کہ اتنی بڑی سیٹ پہ یہ شخص بیٹھ گیا ہے. لہٰذا بالکل قاضی صاحب بے فکر رہیں, ہمارے ماتھے پہ چے لکھا ہوا ہے, آپ جو مرضی کریں, پانی سے مکھن نکالیں, پانی سے گھی نکالیں, پانی سے مبلیل نکالیں, پانی سے پیٹرول نکالیں, پانی سے آگ نکال دیں, یہ آپ کی مرضی ہے. آخری بات یہ بھی حیران کن آپ کے لیے ہوگا کہ بین الاقوامی جو عالمی عدالت ہے اس میں اسرائیل کے خلاف کیس کیا گیا ہے. اور کس نے کیس کیا ہے؟ ایران نے نہیں, بالکل نہیں. سعودیہ نے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پاکستان؟ استغفر اللہ. کیس کیا ہے جی جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت میں. جنوبی افریقہ نے کیس کیا ہے اور اسرائیل بیک فٹ پہ ہے وہاں پہ, اسے کافی خفت کا سامنا ہے. جنوبی افریقہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ جو ہے وہ یہ نسل ختم کر رہا ہے اسرائیل فلسطینیوں کی, اور انہوں نے اسرائیلی وزیر دفاع کا بیان, اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان, اسرائیلی وزیر خارجہ کا بیان وہ ثبوت کے طور پہ عالمی عدالت میں رکھا ہے. اور عالمی عدالت میں بہت زیادہ جو ہے, اب یہ نہیں کہ عالمی عدالت کے بعد کوئی فورس ہے کہ وہ کوئی اسرائیل پہ حملہ کرا دے گی, لیکن جو اخلاقی دباؤ ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے اسرائیل پہ, خاص کر جب جنوبی افریقہ کے وکیلوں نے ان کے بیان سامنے رکھے ہیں کہ ہم نے فلسطینیوں کو ختم کرنا ہے, ہم نے صرف حماس کو ختم نہیں کرنا, ہر فلسطینی مجرم ہے, ہر فلسطینی دہشت گرد ہے, ہم نے اس مسئلے کو اب ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے. یہ بیانات جنوبی افریقہ کے وکیلوں نے عالمی عدالت کے سامنے رکھے ہیں. تو یہ آپ سے شیئر کرنا تھا کہ کافی دباؤ میں ہے اسرائیل, اور اس پر اس قرارداد کے بعد جنگ بندی کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے. تو آپ بھی صورتحال دیکھیں جو کچھ پاکستان میں چل رہا ہے. انتہائی کم ظرف, نیچ اور کمینے دشمنوں سے عمران خان کا واسطہ پڑا ہے. بہرحال میں نے پہلے بتایا تھا کہ واللہ خیر الماکرین, وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے, آخری فیصلہ اسی کو ہوگا, اسی نے میرے ملک کو بلاؤں سے بچانا ہے, کیونکہ انتہائی تیز آندھیوں میں چڑیا کے گھونسلے کو بھی سنبھال کے رکھتا ہے. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں. جب آپ لائک کریں گے تو ہوم پیج پر میری ساری ویڈیوز آ جائیں گی. اس کے علاوہ اس یوٹیوب فیملی کو بڑھانے میں اور پھیلانے میں آپ سے مدد اور تعاون کی درخواست ہے, لہذا اس خاکسار کو سبسکرائب کریں. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.